کسی کو یہ کہنے کی بجائے کہ آپ یہ کریں، وہ کیا استعمال کرتا ہے انداز، ہمیں یہ کرنا چاہیے. ظاہر ہے کہ وہ بتانے والا خود کو الگ تو نہیں کر سکتا، اس پر بھی کوئی ذمہ داری ہے جو سننے والوں پر ہے. مثلا اگر میں یہاں بیٹھ کر قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے آپ سے کہوں کہ نماز پڑھیں، تو بجائے اس کے کہ میں یہ کہوں کہ آپ نماز پڑھا کریں، مجھے کیا کہنا چاہیے؟ ہم سب کو نماز پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ نماز جتنی آپ کے لیے اہم ہے اتنی ہی میرے لیے اہم ہے. اور دوسروں کو سکھانے والا خود کو بھی بیچ میں شریک کر کے سکھائے، اور ہر حکم دوسروں سے پہلے اپنی ذات کے لیے بھی لے، تبھی اس کی تبلیغ میں اثر پذیری ہوگی، اور وہی قابل قبول ہے. رہی وہ باتیں خواہ کتنی نیکی اور ثواب کی ہو، جو دوسروں کو تو بتاتے رہے اور خود کچھ نہ کر کے دیں، تو اس بتانے کا بھی ثواب نہیں ہوگا پھر. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ایک فائدہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو بتاتے رہنے سے انسان ایک دن خود بھی عمل شروع کر ہی دیتا ہے. اب جب بتانے لگے تو خود کو دوسروں سے الگ نہ کریں، خود کو بیچ میں شامل کریں. اور پھر یہاں کیا ہے کہ کیا انداز استعمال کیا گیا؟ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، کہ ہم میں سے اور تم میں سے کوئی ایک ہی ہدایت پر ہو سکتا ہے، یا پھر ہماری بات درست ہوگی یا تمہاری. اب غور کرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا. سوچو کس کی؟ کیا اس کی جو اللہ کا رزق کھا کر اللہ کی ناشکری کرے، یا اس کی جو اللہ کی نعمتیں استعمال کر کے اللہ کی طرف جانے کی بات کرے؟ قُل لَّا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا، ان سے کہو جو قصور ہم نے کیے اس کی کوئی باز پرس تم سے نہیں ہوگی، تم نہیں پوچھے جاؤ گے. دراصل اس جملے میں یہ میسج کنوے کیا جا رہا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تبلیغ کرتے وقت بہت حکمت کے ساتھ نپے تلے مفید جملے استعمال کرنے چاہیے، ڈائریکٹ دوسروں کے اوپر اٹیک نہیں کرنا چاہیے. قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ، کہو ہمارا رب ہم کو جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا. وہ ایسا زبردست حاکم ہے جو سب کچھ جانتا ہے. یعنی دنیا میں اگر کسی کے حق کو باطل پر ہونے، ہدایت یا گمراہی پر ہونے کا فیصلہ نہیں ہو سکتا یا نہیں ہو رہا، یا کھلی طرح کوئی فیصلہ سامنے نہیں تم محسوس کر رہے، تو پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ جس وقت یہ بالکل کھل جائے گا کہ کون حق پر تھا اور کون باطل پر تھا. اور اس وقت یہ بھی فیصلہ ہو جائے گا کہ ہم نے تم پر حق واضح کرنے کے لیے کیا کچھ کیا، اور تم نے ضد میں آ کر ہماری مخالفت کی کیسی کیسی کوشش کی. یجمع بیننا ربنا سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی کہ ہم تم سب اکٹھے ہوں گے، وہاں سب پتہ چل جائے گا کہ کون کیا کرتا رہا. ہم بھی تمہارا انجام دیکھ لیں گے اور تم ہمارا دیکھ لینا. ایک طرح سے انڈائریکٹلی چیلنج پہ چیلنج ہے، جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ ہوش میں آؤ، صرف ضد کی وجہ سے حق کا انکار مت کرو. قل ارونی، کہہ دیجئے دکھاؤ مجھ کو، الذین الحقتم بہ شرکاء، کون ہے وہ ہستیاں جنہیں تم نے اس کے ساتھ شریک لگا رکھا ہے. الحق تم ملا دیا. الحاق کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز کو دوسرے کے پیچھے لگا دینا، اس کے ساتھ ملا دینا. کہاں وہ ہستیاں جن کو تم نے اللہ کے ساتھ ملا دیا؟ یہ اشرک تم ہی کی طرح ہے. کلا، ہرگز نہیں، کوئی نہیں اس کا شریک ہو سکتا. بل هو اللہ العزیز الحکیم، بلکہ وہی اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے، اس کا کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. یعنی دو باتیں اس سے بیان کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت صرف آپ کے شہر، آپ کے ملک یا آپ کے دور کے لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے اور ہمیشہ کے لیے آپ کو نبی بنا کے بھیجا گیا. لیکن یہ لوگ تمہاری قدر و منزلت جانتے ہی نہیں، انہیں احساس ہی نہیں کہ یہ کون عظیم ہستی ہے جو ان کے درمیان مبعوث کی گئی. یہ مضمون قرآن پاک کی متعدد صورتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے.
مثلا سورۃ الانعام میں وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے سے میں تم کو متنبہ کروں اور ہر اس شخص کو جسے یہ پہنچے. گویا قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہی تمام انسانوں کے لیے ہیں. سورۃ الاعراف میں آتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں. سورۃ الانبیاء وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نہیں بھیجا تم کو مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر. سورۃ الفرقان تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بڑی برکت والا ہے وہ جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا تاکہ وہ تمام جہان والوں کو متنبہ کرنے والا ہو. یہی بات متعدد احادیث میں بیان کی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، بعثت الی الاحمر والاسود، میں کالے اور گورے سب کی طرف بھیجا گیا ہوں. مسند احمد میں ہے، میں عمومیت کے ساتھ تمام انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہوں، حالانکہ مجھ سے پہلے جو نبی بھی گزرا ہے وہ اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا. یہی آپ کی خصوصیت ہے، تمام انبیاء پر فضیلت ہے کہ آپ ایک خاص دور اور لوگوں کے لیے نہیں سب کے لیے ہیں. بخاری مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا پہلے ہر نبی خاص اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا اور میں تمام انسانوں کے لیے مبعوث ہوا ہوں. بخاری اور مسلم کی روایت، میری بعثت اور قیامت اس طرح ہے، یہ فرماتے ہوئے آپ نے اپنی 2 انگلیاں اٹھائیں. اور یہ مضمون سورۃ الاحزاب جو اس سے پہلے ہی گزری ہے اس میں بھی ان الفاظ میں بیان ہوا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ آپ کے بعد کسی اور کو اب رسول نبی بن کر نہیں آنا، آپ ہی سب کے لیے ہیں اور آپ کی رسالت سب کے لیے کافی ہے. لیکن ساتھ ہی فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے. یہ کتنی بڑی حقیقت کو آشکارا کیا گیا ہے. اور اکثر لوگ میں تمام مذاہب کے لوگ آ جاتے ہیں. ان کے علماء اور رہبان ان کو یہ سکھاتے ہی نہیں کہ دیگر انبیاء کے ساتھ ساتھ آپ پر ایمان لانا ضروری، اور کوئی شخص مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک اللہ کو ماننے، قیامت، رسولوں، پیغمبروں، آخرت کو ماننے کے ساتھ ساتھ آپ کو نہ مانے. کسی کا دین مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک وہ آپ کی رسالت پر ایمان نہ لائے. اور اسی طرح آپ کے بعد بھی کسی اور کو رسول نہ سمجھے، یہ نہایت ضروری ہے. اب آپ دیکھیے کہ اس کی وجہ کیا ہے. ایک تو یہ کہ لا علمی. سبب کون ہے اس لا علمی کا؟ کس کو بتانا چاہیے تھا سب لوگوں کو؟ کس کی ذمہ داری ہے؟ آپ کو معلوم ہے نا کہ آپ کے دور میں آپ نے خود بتایا کہ میں لوگوں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. جیسے سورۃ الاعراف میں بھی کہا گیا قل، آپ کہیے بتائیے ان کو، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. آپ کے بعد صحابہ کرام نے کیا کیا؟ دنیا کے گوشے گوشے میں پھیل گئے، ہجرتیں کی اور لوگوں کو جا کر بتایا کہ محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آج ہم میں سے کتنے لوگ اس پیغام کو عام کر رہے ہیں ان تک جو جانتے نہیں. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، ایسے ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں آپ کو پہچانے بغیر، حالانکہ آپ محسن انسانیت ہیں، سب کے لیے باعث رحمت ہیں. کسی بھی قوم کے پاس اتنا بڑا لیڈر ہو، اتنا بڑا ہیرو ہو، اتنی بڑی شخصیت ہو اور پھر وہ اس سے غافل ہو جائے، ایسی قوم بھلا ترقی کب کر سکتی؟ آگے کیسے بڑھ سکتی؟ کہ جس کے پاس بے مثال انسان ہو، جس کی سیرت کا ایک ایک پہلو ظاہر و باطن کا آج تک ہمارے پاس صحیح احادیث اور قرآن پاک کی شکل میں موجود ہو، اور پھر اس سے غفلت برتی جائے. اور وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا، قیامت کب آئے گی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. قل لکم میعاد یوم تستأخرون عنہ ساعۃ ولا تستقدمون، کہو تمہارے لیے ایک ایسے دن کی میعاد مقرر ہے
جس کے آنے میں نہ ایک گھڑی بھر کی تاخیر تم کر سکتے ہو اور نہ گھڑی بھر پہلے اسے لا سکتے ہو. یعنی اس کا ایک وقت مقرر ہے، وہ جب ہی آئے گی. تمہاری بے چینی اور پریشانی سے وہ جلدی نہیں آ سکتی اور تمہارے ٹالنے سے وہ لیٹ نہیں ہو سکتی. اس لیے بار بار اس کے مطالبے کی ضرورت نہیں. یہ بالکل ایسے نا جیسے آپ بچوں کو اگر کہیں لے جائیں اور سفر ہو 4-5 گھنٹے کا تو وہ تھوڑی دیر کے بعد کیا پوچھنے لگتے ہیں؟ کب آئے گا؟ جہاز میں ہو، گاڑی میں ہو، کہیں ہو، کب آئے گا؟ پہلے گھر سے شور مچاتے جلدی چلیں اور جب چلنے لگتے کہتے کب آئے گا؟ تو یہ بچگانا سوال ہے نا کہ بیٹھے ہیں، گاڑی چل رہی ہے، جہاز دوڑ رہا ہے اور بار بار ایک ہی سوال ہے کب پہنچے گا، کب آئے گا؟ تو اس وقت آپ اس سوال کا جواب کیا دیتے ہیں؟ بھئی جب آنا ہوگا آ جائے گا، جب فاصلہ ختم ہوگا، وقت مقرر آئے گا، جگہ مقرر آئے گی تو بس آ جائے گی، اس سے پہلے کچھ نہیں ہو سکتا، چپ کر کے بیٹھو. یا یہ کہ آپ سنی انسنی کر دیتے ہیں ایسے سوالوں کا، اچھا یہ بچوں کی عادت ہے بولتے رہے. تو جب ایسے ہی بچگانا سوال بڑے کرنے لگے کہ قیامت کس تاریخ کو آئے گی، کب آئے گی؟ بھئی آئے گی. ایک شخص نے آ کے آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا تم بتاؤ تم نے اس کے لیے تیاری کیا کر رکھی؟ یہ پوچھنے کی بجائے کہ وہ آئے گی کب، یہ بتاؤ تم نے تیار کیا کیا اس دن کے لیے. تو یہ ایک غیر سنجیدہ سوال ہے کہ وہ کب آئے گی. ہمارا دھیان اس پر ہونا چاہیے کہ اس دن کے لیے ہمارے پاس ہے کیا. وقال الذین کفروا، اور یہ کافر کہتے ہیں، لن نؤمن بہذا القرآن، ہرگز ہم نہ مانیں گے اس قرآن کو، ولا بالذی بین یدیہ، اور نہ کسی ایسی چیز کو جس سے پہلے آ چکی، یعنی کسی بھی کتاب کو نہیں مانیں گے. ایسے ہی لوگوں کو پھر کافر کہا جاتا ہے جو آسمانی کتابوں میں سے کسی ایک کو بھی نہ مانے یا کسی ایک کو نہ مانے. ایسے لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، کاش تم دیکھو ان کا حال اس وقت جب یہ ظالم اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے. کیا کریں گے کھڑے ہو کر؟ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلِ، اس وقت یہ ایک دوسرے پر بات ڈالیں گے، پلٹائیں گے، یعنی الزام دھریں گے، ایک دوسرے کو بلیم کریں گے. یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنا مؤمنین، جو لوگ دنیا میں دبا کے رکھے گئے تھے، کمزور بنا کے رکھے گئے تھے، وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے، تم ہی ہماری گمراہی کا سبب بنے ہو. یہاں پر آپ دیکھیے کہ آیت کے پہلے حصے میں آسمانی کتابوں کا انکار ہے، اس کی بات کی گئی. آسمانی کتابیں دراصل کیا ہیں؟ مثلاً قرآن کیا ہے؟ ہدی للمتقین، ہدایت کا ذریعہ ہے، رہنمائی کا ذریعہ ہے، ایک طرح سے خاموش لیڈر ہے ہماری یہ کتاب. جب لوگ اصل لیڈر کو نہیں جانتے، جیسے پچھلے گزر چکا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اکثر نہیں جانتے، پھر آپ کی لائی ہوئی کتاب کو نہیں جانتے، اس سے لا علم ہے، غافل ہیں، تو لامحالہ طور پر وہ اپنے لیے کوئی اور لیڈر تجویز کر لیتے ہیں. انسان ایک کمزور مخلوق ہے، اس کے اندر ایک خواہش ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے کہ وہ کسی ایسے کو چاہے، کسی ایسے پر اعتماد کرے، کسی ایسے کا سہارا لے جو اس کی مشکلات حل کر سکے، جو اس کے دکھ بانٹ سکے، جو اس کے کام آ سکے. بچے ماں باپ کو جب زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں کیوں زیادہ چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ ہماری ساری مشکلیں پریشانیاں یہاں حل ہوتی، اس لیے ان کو چاہتے ہیں، ان کی بات بھی مانتے ہیں. جب انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، تو چاہت بھی کم ہو جاتی ہے اور بات بھی کم مانی جاتی ہے، پھر وہ مقام کوئی اور لے لیتا ہے. اسی طرح عام انسان بھی کسی نہ کسی کے اوپر ڈپینڈ ضرور کرتے ہیں. انسانوں میں سے یا ظاہری نظر آنے والی چیزوں میں سے ان کو اپنا سہارا مانتے ہیں. انکانشیسلی یا ان کے بیک آف مائنڈ پہ کسی نہ کسی انسان پہ ڈپینڈ کرنا، یہ ریلائی کرنے کا ایک جذبہ یا مادہ ہوتا ہے. عموماً انسان ان لوگوں کی طرف، ان ہستیوں کی طرف، ان لیڈرز کی طرف مائل ہو جاتا ہے، انکلائنڈ ہو جاتا ہے
جہاں انسان یہ سمجھتا ہے کہ ان کی بات میری مرضی کے مطابق ہے، یا جن کی بات اس کے دل کو لگتی ہے، جن سے وہ متاثر ہوتا ہے، یا جن کی بات اس کو اپنے فائدے میں لگتی ہے، یا ان کی کوئی ادا بھا جاتی، لہذا انسان آنکھیں بند کر کے ایسے لوگوں کی دنیا میں پیروی شروع کر دیتا ہے۔ اسی سے شخصیت پرستی کے دروازے کھلتے ہیں کہ کسی کی بات کو بھی آنکھیں بند کر کے اندھا دھند اختیار کر لینا اسلام میں اس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ کسی بھی انسان کی پیروی کرنے سے پہلے ایک معیار رکھو، ضرور یہ دیکھو کہ کیا اس کی باتیں رب کی باتیں ہیں یا کسی اور چیز کی طرف بلا رہا ہے، کوئی اور مفادات کا کھیل تو نہیں۔ جو لوگ عقل اور شعور سے کام نہیں لیتے اور اندھا دھند لوگوں کی پیروی کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ عموماً اللہ تعالی کی رضا سے دور ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں تو چونکہ دونوں کے ایک دوسرے سے مفادات وابستہ ہوتے ہیں، لیڈرز کے اپنے عوام سے، فالوورز سے، اور فالوورز کے لیڈرز سے، لہذا وہ ایک دوسرے کی غلطیوں کو چھپاتے رہتے ہیں، کوتاہیوں اور عیبوں پہ پردہ ڈالتے رہتے ہیں، ان کو کور کرتے رہتے ہیں۔ لیکن قیامت کے دن جب سارے حقائق کھل جائیں گے، وہ پردہ ہٹا دیا جائے گا اور اصل سچائی سامنے آئے گی، تو انسان کو پتہ چل جائے گا کہ کون اس کا خیر خواہ تھا اور کون اس کے حق میں ظالم تھا۔ تو یہی لوگ جو آج دنیا میں اپنے لیڈروں، سرداروں اور بڑوں کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلتے ہیں اور ان کے خلاف کسی خیر خواہ اور ہمدرد کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے، قیامت کے دن انہی لیڈرز کو، انہی بڑوں کو، جب ان کی حقیقت کھل جائے گی کہ یہ کس قدر فریبی لوگ تھے، یہ سب اپنے مفادات کا کھیل تھا اور ہماری کوئی خیر خواہی نہیں تھی اس میں، تو انہی لیڈرز کو گالیاں دینے لگیں گے، انہی کو مورد الزام ٹھہرائیں گے، انہی کو برا بھلا کہیں گے، چیخ چیخ کے کہیں گے کم وقتو تم نے ہم کو کس تباہی میں لا کھڑا کیا کہ ہم تمہارے پیچھے چلتے رہے اور اللہ اور اس کے رسول کی پکار کچھ اور ہی تھی، تم نہ بہکاتے تو ہم سیدھی راہ پہ چلتے، ہم رسولوں کی بات مان لیتے، ہم قرآن کو اپنا رہنما بناتے۔ ایسے میں وہ جو بڑے تھے وہ الزام خود کے اوپر نہیں لیں گے، ان کی اس بات کو قبول نہیں کریں گے، حالانکہ دنیا میں ایسا ہوتا رہا، لیکن وہ اس سے بری ذمہ ہونے کی کوشش کریں گے، اپنے فالوورز کو ڈسون کریں گے۔ قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين۔ وہ بڑے بننے والے ان دبے ہوئے لوگوں کو جواب دیں گے، کیا ہم نے تمہیں اس ہدایت سے روکا تھا جو تمہارے پاس آئی تھی؟ ہم نے کب تم کو منع کیا تھا کہ تم قرآن نہ پڑھو یا تم اپنے رسول کو نہ مانو؟ نہیں، بلکہ تم خود مجرم تھے، کیونکہ تمہارا اپنا ہی دل نہ تھا ہدایت کی طرف جانے کو، اس لیے تم نے اصل راہ چھوڑ کر اس راستے کو اپنایا جو تمہاری خواہشات کے مطابق تھا، اور وہ راستہ تمہیں ہمارے پاس آ کے ملا، ہم تمہاری خواہشات کو پورا کرنے کے قابل تھے، لہذا تم ہماری نہیں دراصل اپنی ہی خواہشات کی پیروی کر رہے تھے۔ وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا۔ وہ دبے ہوئے لوگ ان بڑے بننے والوں سے کہیں گے، نہیں بلکہ شب و روز کی مکاری تھی، یہ سب چال بازیاں تھی، فریب کاری تھی، جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہرائیں۔ یعنی الزام تراشی کے باوجود پھر دونوں ہی شرمندہ ہوں گے، لیکن زبان سے ظاہر نہ کریں گے، وَأَسَرُّ النَّدَامَ، اور دل میں ندامت چھپائیں گے، ایک دوسرے کو بلیم کرتے جائیں گے لیکن اندر سے ٹوٹ رہے ہوں گے، شرمندگی چھا رہی ہوگی۔ کب؟ لما رأوا العذاب، جب عذاب سامنے دیکھیں گے۔ وجعلنا الاغلال فی اعناق الذین کفروا، اور ہم ان منکرین کے گلوں میں توق ڈال دیں گے، بیڑیاں ڈال دیں گے، زنجیریں ڈال دیں گے۔
گلے میں جو ہوتا ہے وہ توق ہوتا ہے، زنجیریں پاؤں میں ہوتی ہیں، اگرچہ اغلال ہی اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ هل یجزون الا ما كانوا يعملون، کیا لوگوں کو اس کے سوا اور کوئی بدلہ دیا جا سکتا ہے کہ جیسے اعمال ان کے تھے ویسی ہی جزا پائیں؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں انسان کو عقل سوچ سمجھ سے کام لینا چاہیے، آنکھیں بند کر کے کسی کی تابعداری نہیں کرنی چاہیے۔ اندھی عقیدت اور اندھی محبت کا اسلام میں کوئی تصور نہیں، نہ کسی بلائنڈ فیتھ کا ہے، نہ بلائنڈ لو کا ہے، نہ کسی اور چیز کا ہے۔ اللہ نے انسان کو آنکھیں دے کر، دماغ دے کر، دل دے کر پیدا کیا ہے، اپنی عقل استعمال کرے اور سب سے بڑھ کر اپنے خالق کا حق پہچانے۔ کسی کی بڑائی بھی اگر دل میں ہے تو دل کو کھنگالے اور اپنے بھلے کے لیے سوچے کہ اس کی بڑائی کو تسلیم کرنا، اس کو بڑا ماننا، اس کی پیروی کرنا۔ کیونکہ ہوتا پتہ کیا مشکل یہ ہے کہ انسان جب کسی کو بڑا مان لیتا ہے نا، پھر آنکھیں بند کر کے اس کی پیروی شروع کر دیتا ہے۔ ویسے بھی انسان کیا چاہتا ہے، خود اس کو کچھ نہ سوچنا پڑے، کچھ نہ کرنا پڑے، پکی پکائی کھیر ہو، کسی کی انگلی پکڑوں بس کو پار لگا دے، وہ خود نہ مجھے کچھ کرنا پڑے۔ کام چوری ہے نا ہر معاملے میں، تو دین کے معاملے میں بھی کیا، خود میں کہاں سے اب عبادت کروں، اطاعت کروں، ان بڑوں کو مان لیں گے یہ ہم کو بھی پار کروا دیں گے۔ نہیں، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا۔ اللہ نے 2 ہاتھ دیے کام کو، یہ ساری طاقت دی کسی مقصد کے لیے، کھیل کود کے لیے نہیں کہ تم دنیا میں انجوائے کرتے رہو اور جب دین کا معاملہ ہے تو بڑوں پہ ڈیپینڈ کر کے ان کے حوالے کر دو کہ ہم تو فلاں کے ماننے والے ہیں، وہ ہم کو چھڑا لیں گے۔ کیونکہ پیچھے شفاعت کی بات بھی اسی لیے رد کی گئی نا کہ ایسی کوئی سفارش نہیں کہ تم غلط کام کرو اور کسی انسان پہ ڈیپینڈ کر کے آ جاؤ کہ وہ چھڑائے گا تم کو، نہیں۔ اب دیکھیے کہ اگر آپ عام معاشرے کے اندر دین کے بارے میں باتیں سنیں تو وہ اسی قسم کی گفتگو نہیں ہوتی۔ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا تم جنت میں جانے سے پہلے ہم کو نہ بھولنا، ہم کو بھی ساتھ پکڑ لے جانا، ہم تمہارا پلو پکڑ لیں گے، ہم تمہارے انگلی پکڑ لیں گے۔ یہ سب باتیں ہیں دنیا میں کرنے کی، ان کی حقیقت کچھ نہیں جب تک خود پاس نہ ہو۔ کیا ایسا کبھی ہوا کہ کسی کرکٹ میچ کو دیکھنے کے لیے آپ کسی اسٹیڈیم میں جا رہے ہیں اور آپ کے پاس اپنا ٹکٹ نہیں اور اپنا پاس نہیں اور آپ کہیں وہ جو ابا جا رہے ہیں میں ان کے پیچھے جا رہا ہوں؟ ایک دن کا بچہ بھی ہو تو جہاز میں بیٹھنے کے لیے ٹکٹ خریدنا پڑتا ہے اس کا، کہ آپ اپنی سیٹ پہ بیٹھیں اور اس کے لیے الگ ٹکٹ خریدیں۔ وہ کہ نہیں میں تو اس کے لیے سیٹ نہیں لے رہا، گود میں اٹھایا، نہیں پہلے آپ گود میں اٹھائیں، ٹکٹ لینا ہے آپ کو اس کے لیے۔ لیکن آخرت کا معاملہ ہم نے دوسروں پہ ڈال رکھا ہے، دوسرے ہمارے حصے کے کام کر دیں گے۔ کیسے کر دیں گے؟ جب تک خود نہ کھائیں بھوک کیسے مٹتی ہے؟ اپنے حصے کا دوسروں کو کھلا دیا کریں اور کہا کریں کہ انہوں نے کھا لیا ہم نے کھا لیا، بات ہو گئی برابر۔ نہیں، اللہ کی اطاعت اور بندگی کا معاملہ کھانے پینے سے بھی کہیں اہم ہے، کرکٹ میچ کے ٹکٹ سے پاس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ جب تک خود اپنے لیے کچھ نہ کیا، صرف دوسروں پہ بھروسہ کر کے اور دوسروں کے عمل پہ ٹیک لگا کے جنت میں نہیں پہنچا جا سکتا۔ اور پھر یہ جو ہے نا بل مکر اللیل والنہار، یہ دن رات کی مکاری تھی، یعنی رات دن ہمیں گمراہ کرنے پہ تلے ہوئے تھے، یہ مراد ہے اس سے۔ رات دن کی مکاری یعنی کچھ گمراہی رات کے وقت اور کچھ دن کے وقت۔ ورنہ یہ ہے کہ کسی لیڈر کے پاس کوئی طاقت نہیں کہ لوگوں کو زبردستی ہدایت سے روک سکے، یہ انسان کی اپنی کمزوری ہوتی ہے جو دوسروں پہ ڈالتا ہے۔ بہرحال کوئی بھی امتحان میں فیل ہونے والا اگر یہ کہے کہ ٹیچر آپ اچھا پڑھاتی نہیں تھی اس لیے امتحان میں فیل ہو گیا ہوں، تو کہیں بھی آپ یہ شکایت لگا کر پاس نہیں ہو سکتے۔ اگر ٹیچر اچھا نہیں پڑھاتے تھے کہیں اور جا کے پڑھتے، لیکن پڑھنا تو ضروری تھا۔ اگر ایک ماحول میں تم اللہ کی اطاعت نہیں کر سکتے تو کہیں اور جاتے، وہ اطاعت تو ضروری تھی۔ اگر ایک شخص تم کو گمراہ کر رہا تھا تو تم کوئی اور طریقہ سوچتے۔ لیکن جب تک انسان آزاد ہے، مکلف ہے، مسئول ہے، پوچھا جائے گا۔ اور آپ دیکھیے کہ ایسے لوگ جو دنیا میں دوسروں کی غلامی کی بیڑیاں پہن کے رکھتے ہیں، قیامت کے دن پھر ان کی سزا بھی ویسی ہی ہوگی، ان کے گلوں میں توق ڈال دیے جائیں گے۔ توق غلامی کی علامت ہے نا، قید ہونے کی علامت ہے۔ دنیا میں تم نے خود کو دوسروں کے حوالے کیا
آج جہنم کی زنجیروں کے حوالے ہو رہے ہو. اور یہ ان کے لیے بدلہ ہے کس چیز کا؟ جو وہ کرتے رہے. دونوں کو ان کے کیے کی سزا ملے گی، لیڈروں کو ان کے مطابق، پیچھے چلنے والوں کو ان کے مطابق. جیسے سورۃ الاعراف میں آتا لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ، دونوں کو ہی دگنی سزا لیکن تم جانتے نہیں ہو. وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں ایک خبردار کرنے والا بھیجا ہو اور اس بستی کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہ نہ کہا ہو کہ جو پیغام تم لے کر آئے ہو اس کو ہم نہیں مانتے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر دور کے خوشحال لوگوں کی اکثریت نے پیغمبروں اور ان کی تعلیمات کا انکار کیا. اس کی کیا وجہ تھی؟ انسان بڑی کمزور چیز ہے، ظلوماً جہولا. تھوڑا سا مال و دولت، تھوڑی سی طاقت، تھوڑا سا اختیار، تھوڑا سا اقتدار مل جاتا ہے تو پھول اٹھتا ہے، تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے اور کسی نصیحت کرنے والے کی نصیحت کو سننا ہی نہیں چاہتا، قبول ہی نہیں کرتا. اور یہی چیز خود انسان کے لیے نقصان دہ ہو جاتی. تو کسی بھی معاشرے کے خوشحال لوگ حق کا، پیغمبروں کا عموماً انکار کیوں کرتے رہے؟ کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ ہم چونکہ دنیا میں طاقت رکھتے ہیں، مال رکھتے ہیں، اختیار رکھتے ہیں، ہم کسی کے محتاج نہیں، ضرورت مند نہیں، اس لیے ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم کسی اور کی پیروی کریں. ہم تو وہ کریں گے جو ہمارا دل چاہے گا، اس لیے کہ ہم اختیار رکھتے ہیں، ہم مال رکھتے ہیں، جو چاہیں خریدیں، جیسے چاہیں زندگی بسر کریں. اب ہم ان لائی ہوئی پابندیوں کے مطابق جئیں تو یہ پھر دنیا میں انجوائے نہیں کر سکتے. نوح علیہ السلام کی قوم کے سردار کیوں ایمان نہ لا سکے؟ وہ بھی ایک کمپلیکس کا شکار تھے. کہنے لگے انؤمن لک واتبعک الارذلون، ہم تیری پیروی کریں اور تیرے پیچھے تو کمزور لوگ چلتے ہیں، تیرے ماننے والے تو بڑے کمزور لوگ ہیں. اچھا آج بھی آپ دیکھیں تو یہی تصور پایا جاتا ہے. اگر کوئی شخص دین کی طرف آتا ہے تو کیا ایزیوم کر لیا گیا ہے کہ وہی آئے گا جو دنیا سے محروم ہے، یا صرف انہی کو آنا چاہیے؟ اس لیے اگر کوئی شخص جس کی زندگی میں بظاہر ایسی کوئی پریشانی نہ ہو وہ دین کی طرف آئے تو لوگ حیران ہو کر پوچھتے ہیں کہ خیریت تو ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا؟ یہ دنیا میں کوئی محرومی ہوگی تو اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے دین کی طرف چل پڑے ہو؟ صرف ڈپریشن کے مریض سے اس کو دور کرنے کے لیے قرآن پڑھنا شروع کر دیا؟ نہیں. تو یہ ایک عام تصور ہے کیا کہ دین دنیا داروں کے لیے نہیں ہے، جبکہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام دنیا کے مالدار ترین، مقتدر ترین لوگوں میں سے تھے، مگر اس کے باوجود انتہائی شکر گزار اور عبادت گزار. وقالوا، اور ان کا کہنا تھا نحن اکثر اموالا و اولادا، ہم مال اور اولاد میں زیادتی رکھتے ہیں، ہم تم سے زیادہ. اکثر افعال کے وزن پر کمپیریٹو معنی بھی ہو سکتا ہے کہ ہم تمہاری نسبت زیادہ مال رکھتے، زیادہ اولاد رکھتے. وما نحن بمعذبین، اور ہم ہرگز سزا پانے والے نہیں. تم کون سی جہنم کی قیامت کی باتیں کرتے ہو؟ اگر دنیا میں ہم کو اتنا کچھ مل گیا تو وہاں بھلا کیوں نہیں ملے گا؟ ہم بھلا اتنے جہنم کے حقدار ہوں، جیسے یہاں مل گیا ایسے وہاں بھی مل جائے گا. دنیا اچھی ہے تو آخرت بھی اچھی ہوگی، اس لیے کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ قل، کہہ دیجیے، ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، میرا رب رزق وسیع کرتا ہے، پھیلاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر، اور اندازے سے دیتا ہے. جسے چاہتا ہے کشادہ رزق دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. کیا نہیں جانتے؟ کہ رزق کی کشادگی اور تنگی اللہ کی رضا یا عدم رضا کی مظہر نہیں، بلکہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت سے ہے. کسی کو زیادہ مل جانا اس بات کی نشانی نہیں کہ اللہ اس سے راضی ہے.
اور کسی سے سب کچھ چھن جانا ضروری نہیں کہ اسی وجہ سے ہو کہ اللہ اس سے ناراض ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے. بہت کچھ تھا، پھر کچھ نہ رہا، پھر مل گیا. یہ تو اللہ کی حکمت ہے، جب چاہے جتنا چاہے دے دے، جب چاہے لے لے، جب چاہے پھر دے دے. اس سے یہ نتیجہ کہیں بھی نہیں نکال سکتے آپ کہ اگر آپ کو اب مل گیا تو قیامت کے دن بھی بہت مل جائے گا. یہ ضروری نہیں. آج تو آزمائش کے طور پر ملا، امتحان کے طور پر ملا، اور کل کیسے ملے گا؟ اللہ کی رحمت سے، اگر تم اس کو راضی کر کے دے دو. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے، اس کا علم نہیں رکھتے. وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفى الا من آمن وعمل صالحا فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. یہ تمہاری دولت اور تمہاری اولاد نہیں ہے جو تمہیں ہم سے قریب کرتی ہو، ہاں مگر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے. یعنی خود جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو اس کی دولت اور اس کی اولاد پھر اس کے لیے مزید نیکیوں کا سبب بنتی، صدقہ جاریہ بن جاتی. لیکن اگر کوئی شخص ایمان ہی نہیں لایا، کافر ہے، لیکن چیریٹی کے بڑے بڑے کام کر کے دنیا سے گیا، تو اس کا مال و دولت اس کو کوئی فائدہ نہ دے گا، وہ اللہ کے قریب کرنے کا سبب نہ بنے گا. یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے عمل کی دوہری جزا ہے. کن کے لیے؟ جو ایمان لا کر نیک کام کرے تو ان کے لیے دوہری جزا. دوہری جزا کیوں؟ ایک تو خود عمل کرنے کی، دوسرے اپنے مال کو اور اپنی اولاد کو اچھے کاموں میں استعمال کرنے کی. اپنے کیے کا بدلہ بھی پائیں گے اور اولاد کی شکل میں اور مال کو خیر کے کاموں میں لگا کر دنیا میں چھوڑ جانے کی شکل میں جو صدقہ جاریہ ہوگا اس کی جزا بھی پائیں گے. فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ، ایسے لوگوں کے لیے دگنی جزا. دگنی سے مراد صرف یہ نہیں کہ ایک کے بدلے میں 2، 10 گنا، 7 گنا، 700 گنا، 70 گنا، یہ جتنا اللہ چاہے بڑھا دے. کیوں؟ بما عملوا، جو انہوں نے عمل کیے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تمہاری شکلیں اور مال نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، اور وہ بلند و بالا عمارتوں میں اطمینان سے رہیں گے، اونچی اونچی عمارتوں میں امن سے رہیں گے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جنت میں بلند درجے ہیں. ہماری ایک اسٹوڈنٹ تھی تو وہ کہتی ہے کہ جب خود سے ترجمہ پڑھا تو میں اس آیت پر پہنچ کر ٹھٹک گئی کہ اس میں آخر ایسی کیا بات ہے جس کا ذکر کیا گیا. دنیا میں بھی فلیٹوں میں رہتے ہیں اور جنت میں بھی اگر فلیٹ سسٹم ہی ہے تو کیا فائدہ ایسی جنت کا. تو بات یہ ہے کہ یہاں فلیٹ سسٹم کی بات نہیں کی گئی کہ فی الغرفات آمنون، وہ بلند و بالا جگہوں پر رہ رہے ہوں گے. یہ جو بلند و بالا جگہوں کی بات ہے یہ 2-3 طرح سے. ایک تو بلند درجوں کی بات ہے، جنت میں 100 درجے ہیں، اور درجے سے مراد کیا ہوتا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر آپ کسی 5 اسٹار ہوٹل میں جاتے ہیں تو ایک فرسٹ فلور ہے، پھر سیکنڈ ہے، پھر تھرڈ ہے، پھر اوپر 20th فلور ہے مثلا. اب دیکھیں کہ اگر آپ کو سین یا ویو انجوائے کرنا ہے تو آپ کیا پریفر کریں گے؟ اوپر جا کے رہنا، ٹاپ فلور پہ. وہاں سے جو سینری نظر آتی ہے وہ فرسٹ فلور پر نیچے نہیں نظر آتی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کسی کو بلند بالا جگہ ملی اور مقام ملے تو وہ نیچے رہ ہی نہیں سکتا، اس کو اوپر ہی ٹانگ دیا جائے گا. ایسی مشکل نہیں. جب دل چاہے نیچے گھومے پھرے، جب دل چاہے اوپر جا کے نظارے کرے. اگر آپ کو کبھی کسی پہاڑ پہ جانے کا اتفاق ہوا ہو تو پہاڑ پہ کھڑے ہو کے جو اللہ کی قدرت نظر آتی ہے، آس پاس کی خوبصورتی، وہ کسی وادی میں نیچے کھڑے ہو کے نہیں آتی. یہ نیچے سے پہاڑ کی چوٹی دیکھ کے وہ لطف نہیں آتا جو چوٹی سے نیچے دیکھ کے اور آس پاس دیکھ کے لطف آتا. دور دور تک کسی بھی شہر، کسی بھی علاقے کا جو
دور سے ویو ہوتا ہے. مثلا آپ جہاز پہ جا رہے ہیں تو نیچے سے جو شہر نظر آتا ہے اس کی جو خوبصورتی ہوتی ہے وہ شہر کی انہیں گلیوں میں گزر کے نہیں ہوتی. تو یہ بلندی کبھی بھی ناپسندیدہ نہیں رہی. یہاں اللہ تعالیٰ بلند جگہوں کا ذکر فرما رہے ہیں انسان کی اس حس کی تسکین کے لیے جو آنکھوں کی لذت کے لیے بھی ضروری ہے. آپ نے دیکھا کہ بار بار قرآن پاک میں جنت کی صفت بیان ہوتی ہے تجری من تحتها الانہار. خاص طور پر بلندی سے پانی کا نظارہ جو ہے، انہار کا نظارہ بہت خوبصورت ہوتا ہے. تو وہ انہار من تحتها ہے، تو اگر وہ انہار تحت ہے تو یہ بلندی پر ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا ظاہر باطن سے اور باطن ظاہر سے نظر آتا ہے. اس سے کیا مطلب ہے کہ اندر جائیں تو سب کچھ باہر کا نظر آتا ہے، باہر کھڑے ہوں تو سب کچھ اندر کا نظر آتا ہے. کیا ہوگا پھر لگا ہوا وہاں پورے کا پورا شیشہ ہی ایسا ہو سکتا ہے نا کہ جس سے باہر کا اندر اور اندر کا باہر نظر آئے. ہم سمجھتے ہیں کہ آج ہم نے ایسی بلڈنگز بنا کے بڑا کمال کیا ہے اور اس میں سارا شیشہ نہیں ہوتا، بس وہ تھوڑا سا گلاس ہوتا ہے، باہر کو نظر آتا ہے. ایسی عمارتیں کتنی خوبصورت نظر آتی ہیں نا کہ پوری گلاس کی ہوتی. ایک عرابی نے کہا یہ کس کے لیے ہے؟ وہ پوچھنے لگا یہ ہے کس کی؟ اگر ایسی عمارتیں ہیں، آپ نے فرمایا جو نرم کلام کرے. یہ جگہ اس کو ملے گی جو نرمی سے بات کرے، کھانا کھلائے اور اکثر روزے رکھے اور لوگوں کی نیند کے وقت نماز پڑھے، تہجد. یہ ان کے لیے نرم کلامی کرے، کھانا کھلائے، کثرت سے روزے رکھے اور لوگوں کی نیند کے وقت تہجد پڑھے جب اور سو رہے ہوں آس پاس. کیونکہ جب سارے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں نا، مثلا رمضان کی راتوں میں سب تراویح پڑھ رہے ہیں، آپ بھی پڑھ رہے ہیں، بڑا آسان کام ہو گیا نا، سہولت ہو جاتی ہے. یہ سب اٹھے ہوئے ہیں تو آپ بھی اٹھے ہوئے شغل میں. لیکن جب سب سو رہے ہیں تو اس وقت اٹھنا تو بہت ہی مشکل لگتا ہے کہ لو اب ہم اکیلے اٹھے، سبھی مزے کی نیند سو رہے ہیں، ایک ایک کو دیکھ کے حسرت ہو رہی. آج بھی سب سو رہے ہیں تو اسی لیے تو ابھی سے آپ بلند بالا خانے میں بیٹھے ہوئے ہیں. آج بھی سب کو سوتا چھوڑ کے آئے. صحیح ہے. آپ کو بتاؤ میں بھی جس وقت چلی ہوں تو اس وقت سب دنیا سو رہی تھی، خاموشی تھی. تو مجھے پتا تھا کہ آج 5 فروری ہے، چھٹی ہے، اور لیکن یہ ہے کہ جنت کی راہیں بھی تو پھر محنت اور کوشش کا تقاضا کرتی. تو اس وقت کوئی کام کرنا جب کوئی نہ کر رہا ہو وہ نفس بھی بڑا گراں گزرتا ہے. اسی لیے اس کا اجر بہت ہے. کیونکہ جب سب کر رہے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں کوئی کام، تو اس میں کیا ہوتا ہے فائدہ؟ دوسروں کی دیکھا دیکھی ہم کو بھی شے مل جاتی ہے. چلو ایک فیشن بن گیا، کر لو. وہ تو ایک نفس کی لذت ہونے لگتی ہے نا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ پھر انسان وہ نیک کام نہ کرے کیونکہ سب کر رہے ہیں میں کیوں نیکی کروں. نہیں، وہ تو کرنا ہی ہے چاہے کوئی کرے یا نہ کرے. لیکن جنت کے بہترین بالا خانے ان لوگوں کے لیے ہیں جو ہر حال میں اللہ کی اطاعت پر راضی ہوں. والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون. رہے وہ لوگ جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں تو وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے، وہ عذاب میں حاضر کر لیے جائیں گے، سامنے لے آئے جائیں گے. آیات کو نیچا دکھانا کیا؟ قرآن کے احکام کے خلاف بھاگ دوڑ کرنا، محنت اور کوشش کرنا، اللہ تعالیٰ کے دین کو حقیر سمجھنا یا حقیر ثابت کرنا یا ان کا مقابلہ کرنا یا ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، یا یہ کہ انسان یہ سمجھے کہ میں دین کو چھوڑ کر بہت عقل مند اور ترقی یافتہ ہو گیا، اور دین کے اوپر عمل کرنے میں اپنی تحقیر سمجھنا. کبھی انسان تھوڑی دیر کے لیے بھی غور کرے نا دین کے کسی حکم کو رد کرتے ہوئے کہ میں کس کی بات رد کر رہا ہوں، کس کی بات کو چھوڑ رہا ہوں، کس کی بات کو حقیر سمجھ رہا ہوں، اور کس سے ڈر رہا ہوں اور کس کو بڑا سمجھتا ہوں. تو انسان کبھی اس کو رد نہ کرے. یعنی وہ ساری کوششیں جو دنیا میں اللہ کے دین کے مقابلے پر ہوں، اس کے خلاف ہوں، اس کو دبانے کے لیے ہوں، ایسے لوگ بہت دیر تک پنپ نہیں سکتے، جلد ہی عذاب میں پکڑ لیے جائیں گے. قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے میرا رب اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے
کھلا رزق دیتا ہے, جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے. یہ بات اس کے فوراً بعد کیوں آئی؟ اس لیے کہ عملی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ جتنی دین کے خلاف باتیں کرتے ہیں, جتنا دین کا مذاق اڑاتے ہیں, عام طور پر وہ اتنے ہی زیادہ مالدار یا دنیا دار ہوتے ہیں, دنیا میں بڑی ترقی کرتے ہیں. اور وہ جو ایمانداری کے اوپر, سچائی کے اوپر قائم ہوتے ہیں, بظاہر وہ دنیا میں پیچھے 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 دھکیل دیے جاتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ لوگوں کے اندر یہ تصور بہت پختہ ہے کہ دنیا میں ترقی کرنے کا راز کیا ہے. ہر قسم کا دھوکہ, فریب, فراڈ جائز کر لو اور سچائی کو جہاں دل چاہے چھوڑ دو, کیونکہ اگر سچائی پہ چلو گے تو کہاں کامیاب ہو سکتے. یہ کام تصور ہے معاشرے کے اندر. اور پھر مثالیں دی جاتی ہیں, وہ فلاں جو اتنا غلط کام کرتا ہے, دیکھو وہ کتنی عیاشی کر رہا ہے, اور ہم ساری زندگی سچ بول بول کے کہاں پڑے. کیا فائدہ اسے سچ بولنے کا؟ خاص طور پر بچے ایسی باتیں بہت کرتے ہیں. اکثر لوگوں کو اس سے مشکل ہوتی ہے. کبھی انسان خود بھی سوچتا ہے, میں نے اللہ کی کوئی ایسی نافرمانی تو نہیں کی, پھر میری پکڑ کیوں ہو گئی؟ میں نے تو دل سے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو رد نہیں کرنا چاہا, تو میری کیا آزمائش ہو گئی؟ اور جو لوگ اتنی اتنی نافرمانیاں کرتے ہیں وہ ایسے ایسے دنیا میں عیش و عشرت کے ساتھ رہ رہے ہیں, سب حرام کاریوں کے باوجود ان کو بہت مل رہا ہے. فرمایا کہ یہ دنیا کی تقسیم اللہ کی اپنی حکمت پر مبنی ہے. وہ کافر کو بھی دیتا ہے, لیکن کس لیے؟ استدراج کے لیے, کہ آہستہ آہستہ پھر یہ اور بٹکے. اور کبھی مومن کو تنگ دست کر دیتا ہے, کس لیے؟ اجر و ثواب کے لیے. وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ, اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے, کوئی بھی چیز, وہ اس کے پیچھے اور لے آئے گا. سمندر کا پانی جب بھاپ بن کے اڑتا ہے تو اس میں کوئی کمی آتی؟ کیا ہوتا ہے؟ کچھ نکلتا جاتا ہے اور کچھ اور آتا جاتا ہے. اللہ کے راستے میں دینا, جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا, صدقہ مال کو کم نہیں کرتا, صدقے سے مال نہیں کم ہوتا. اخلاف کا لفظ یہاں یخلفہ, اخلاف, ایک چیز کے جانے کے بعد دوسری چیز کو اس کا قائم مقام کر دینا. یعنی ایک چیز ہاتھ سے جائے گی تو اس کے بدلے میں کچھ اور لے آؤں گا, تم فکر نہ کرو, کسی چیز کے جانے کا غم نہ کرو. لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم, نہ غم کرو اس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے چلی گئی, کھو گئی, ختم ہو گئی. کیونکہ اللہ کیا کرتا ہے, پیچھے سے اور لے آتا ہے. سورج غروب ہوتا ہے, پھر اور نیا طلوع ہو جاتا ہے. پودوں پہ خزاں آتی ہے, پھر نئے پتے نکل آتے ہیں. کوئی نقصان ہو جاتا ہے, بیماری ہو جاتی ہے, پھر صحت ہو جاتی ہے. اس لیے کبھی یہ نہ سوچو کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے کم ہو جائے گا. نہیں, وہ پیچھے اور لے آئے گا. تم دو نکالو تو صحیح اس کے راستے میں, پیچھے سے اور ڈال دے گا. کیوں؟ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ, وہ بہترین رازق ہے. اچھا, یہ جو بات ہے نا, وہ سب سے بہترین رازق ہے, تو مراد اس سے کیا ہے کہ جتنے بھی دنیا میں دینے والے ہیں ان سب کو دینے والا بھی وہ ہے. اور اگر ہم اس کے راہ میں کچھ دیتے بھی ہیں تو اس کے دیے ہوئے میں سے دیتے ہیں, اپنا تھوڑی ہوتا ہے. ہم کو بھی تو وہی دیتا ہے نا. تو جب اسی کے دیے ہوئے میں سے اس کی خوشی کے لیے کچھ دیتے ہیں تو یہ چیز اس کو پسند آتی ہے. خیر الرازقین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.